السلام علیکم۔ آج بھی ہمارا موضوع یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کے لیے دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی گئی۔ آج اس کا تیسرا حصہ ہے، کیونکہ یہ مضمون کافی بڑا ہے، اس میں بہت زیادہ واقعات ہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں، اس کے تقریباً 4 سے 5 حصے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابو جہل سامنے سے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو ان کی گردن کو پاؤں کے نیچے روند ڈالوں گا۔ میں وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا اور جا کر میں نے انہوں کو ابو جہل کی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غصہ میں نکلے، یہاں تک کہ مسجد حرام میں پہنچ گئے، اور مسجد میں داخل ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جلدی تھی کہ دروازے کے بجائے دیوار پھلانگ کر اندر گئے۔ میں نے کہا، آج کا دن بہت برا ہوگا۔ میں نے اپنی لنگی کو مضبوط باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کر یہ پڑھنا شروع کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ پڑھتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے جس میں ابو جہل کا تذکرہ ہے، تو ایک آدمی نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے۔ اس نے کہا، تم وہ منظر نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کی قسم، آسمان کا کنارہ مجھ پر بند ہو چکا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے آخر پر پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا۔ حضرت برا بنت ابی تجرہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھ چند کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی، تو حضرت طلیب بن عمیر رضی اللہ عنہ ابو جہل کی طرف بڑھے اور اسے مارا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت طلیب کو پکڑ لیا۔ ابو لہب طلیب کی مدد کے لیے کھڑا ہوا۔ حضرت طلیب رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کی خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ طلیب کی زندگی کا بہترین دن وہ ہے جس دن اس نے اپنے ماموزاد بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ لوگوں نے ابو لہب سے کہا کہ تمہاری بہن عروہ بے دین ہو گئی ہے۔ ابو لہب حضرت عروہ کے پاس گیا اور انہیں ناراض ہونے لگا، تو انہوں نے کہا، تم بھی اپنے بھتیجے محمد علیہ السلام کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہیں اختیار ہوگا، ورنہ تمہیں اپنے بھتیجے کے بارے میں معذور سمجھا جائے گا۔ ابو لہب نے کہا، کیا ہم تمام عربوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ وہ تو ایک نیا دین لے آیا ہے۔ حضرت قتادہ مرسلہ بیان کرتے ہیں کہ عتیبہ بن ابی لہب کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا عتیبہ کے بھائی عتبہ بن ابی لہب سے نکاح میں تھیں۔ ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیبہ اور عتبہ سے کہا، میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تم محمد علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دو، اور عتیبہ اور عتبہ دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے بھی، جسے قرآن میں حمالۃ الحطب کہا گیا ہے، کہا، اے میرے بیٹوں، ان دونوں کو طلاق دے دو، کیونکہ یہ دونوں بے دین ہو گئی ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ جب عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے دین کا انکار کیا ہے اور تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تاکہ تم کبھی میرے پاس نہ آؤ اور نہ میں تمہارے پاس آؤں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو پھاڑ دیا۔ وہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھ پر اپنا کوئی شیر مسلط کر دے۔ چنانچہ وہ قریش کے تجارتی قافلہ کے ساتھ گیا۔ جب یہ لوگ زرقہ مقام پر پہنچے تو رات کو وہاں ٹھہر گئے۔ ایک شیر نے اس رات قافلہ کا چکر لگایا۔ عتیبہ کہنے لگا، ہائے میری ماں کی ہلاکت، یہ شیر تو مجھے ضرور کھا جائے گا۔ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے ابن ابی کبشہ، یہ نام کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا تھا، نے مار ڈالا، جو کہ مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں۔ چنانچہ اس شیر نے سارے قافلہ میں سے صرف عتیبہ پر حملہ کیا اور اس کا گوشت نوش ڈالا اور اسے مار ڈالا۔
زہیر بن علا کہتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے یوں بیان کیا ہے کہ وہ شیر اس رات اس قافلہ کا چکر لگا کر واپس چلا گیا۔ قافلہ والوں نے عتیبہ کو اپنے درمیان لٹایا، چنانچہ وہ شیر دوبارہ آیا اور سب کو پھلانگتا ہوا عتیبہ تک پہنچا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ حضرت ربیعہ بن عبید دیلی رضی اللہ عنہ فرمایا میں تم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بہت سنتا ہوں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ میں ان واقعات کا کثرت سے دیکھنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ابو لہب اور عقبہ بن معیط کے گھر کے درمیان تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آتے تو دروازے پر اوجڑی اور خون اور گندگی پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان کے کنارے سے ان سب چیزوں کو ہٹاتے جاتے اور فرماتے اے قریش کی جماعت، یہ پڑوسی کے ساتھ بہت برا سلوک ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان فرمایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنگ احد کے دن سب سے زیادہ سخت دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری قوم کی طرف سے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی اور ان کی طرف سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف عقبہ طائف کے دن اٹھانی پڑی۔ میں نے اہل طائف کے سردار ابن عبد یلیل بن عبد قلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لا اور میری نصرت کر اور مجھے اپنے ہاں ٹھہرا کر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو۔